آپ کی آواز، آپ کی زندہ آواز، آپ کی زوردار تعلق کرتے ہیں پاسٹر اسلم بھائی کو، آپ کی زوردار تعلق ہے. ہاللیلویا. آپ کو برکت دے. خداوند کے عظیم قدوس بابرکت نام میں آپ سب کا سلام. شکریہ. سب تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں. تو آئے خداوند کی حضوری میں خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ نگاری متی رسول کی انجیل اس کا 25 باب. خدا کی کلیسیا یاد رہے، اب وقت نہیں ہے سستی کا، اب وقت نہیں ہے سونے کا. جو سو جاتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا ہے. بعضوں کا اپنے آپ کو کچھ لوگ عقل مند سمجھتے ہیں لیکن وہ عقل مند ہوتے نہیں ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہی کلام ہے. 10 کنواریاں ہیں جن میں سے 5 عقل مند ہیں اور 5 جو بڑی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی ہیں. جیسے کہ بڑا اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتا ہے، بڑا ہوشیار اور چلاک ہو. تو یہ 10 کنواریوں کی جو مثال ہے، ان میں سے 5 جو ہے ان کی لگن خدا کے ساتھ ہے اور 5 جو ہے وہ صرف جیسے آپ سمجھ لیں رنگ رلیے منانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، صرف محض ریحانی کیا خوشی کو دیکھنے آئی ہے، نہ کہ اس زندہ خدا کو جو میرا اور آپ کا شخصی نجات دیتا ہے. تو بیٹا یوں جو ہے میرے لیے اس کلام کو پڑھ دیں گے. خدا کے پاک میں یوں لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہ کی ان 10 کنواریوں کی مرد ہو جو اپنی مشین لے کر دلہا کے استقبال کو نکلے. ان میں سے 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھی. جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشین تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشوں کے ساتھ اپنی کوپیوں میں تیل بھی دے دیا. اور جب دلہا نے بیل لگائی تو سب اڑنے لگے اور سو گئے. آدھی رات کو دھوپ مچی کے دیکھو دلہا آ گیا، اس کے سپاہوں نہیں ہوئے. خدا کی کلام پڑھے اور سنے جائے. خدا کی کلیسیا خوبصورت کلام ہم نے یہاں سے دیکھا پڑھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا دلہا ہے، اور ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ پھر آنے والا ہے. اور جیسے پترس کہتا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے اور اب وہ وقت شروع ہو گیا. میرا اور آپ کا منجی جو ہے وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ایسے تیار کرنا ہے جیسے یہ 5 عقل مند جو ہے ایکسٹرا اپنے پاس آپ نے تیل جمع رکھنا ہے. یعنی کہ آپ نے دوا میں مسرور رہنا ہے. کچھ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ میں نے اتوار کو دعا کر لی، اس کے بعد اگر نہ بھی کر سکتا کوئی بات نہیں ہے. آپ نے خدا میں مسرور رہنا ہے. ہر وقت ہر گھڑی آپ نے خدا میں مگن رہنا ہے. یہ 5 جو تھی یہ سستی لچاری نہیں، اور 5 یہاں پر 10 لوگوں کی بات ہے، 10 پانی کی مثال ہے. اور جو 5 تھی جب تیل ختم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان سے لے لیں گے. تو یاد رکھیں خدا کی کلیسیا میرا اور آپ کا منجی جب آئے گا اس کا کوئی وقت کوئی ٹائم اس کلام میں ہمارے لیے دلہا کبھی نہیں آ سکتا. ہمیں ہر وقت تیاری میں رہنے کی ضرورت ہے. تو کلام مقدس میں اگر آگے جا کے پڑھیں تو لکھا آدھی رات دھوپ مچ گئی، شور ہونا شروع ہو گیا کہ دلہا آ گیا. آج بھی جیسے دیکھیں کوئی برات آتی ہے تو براتی کچھ تیار ہوتے ہیں، کچھ مصروف ہوتے ہیں، کچھ پارلر میں ہوتے ہیں، کچھ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہو اور ایک دم سے شور آ جاتا ہے کہ برات آ گئی، دلہا آ گیا اور پھر ہلچل مچ جاتی ہے. اور کوئی ادھر کو بھاگتا ہے، کوئی ادھر کو بھاگتا ہے. کچھ تیار ہوتے ہیں، کچھ نہیں تیار ہوتے، کچھ تیاری میں لگے ہوتے ہیں. تو خدا کی کلیسیا جائے گے، 2 لوگ ان کے ساتھ
کیا اور دروازہ بند کر دیا، اور وہ پھر پیچھے سے روئیں گے چلائیں گے. انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن جو تیاری میں تھے، جو ویٹ میں تھے، جو انتظار میں تھے، ان کے لیے دروازہ کھلا اور بند ہو گیا. جیسے نوح کے زمانہ میں دیکھیں، وہ کشتی کا دروازہ خدا نے بند کیا، کیونکہ خدا کو پتا تھا نوح کے رشتہ دار ناطے دار انسان ہے نا، کسی نہ کسی شوارش سے انسان کا دل موم ہو جاتا ہے. لیکن خدا نے اپنے بندہ کو جب حکم دیا کہ میں ان لوگوں کا گناہ جو ہے مجھے پسند نہیں ہے، اے نوح تو کشتی کو تیار کر. خدا کی طرف سے اس کو آواز تھی، خدا نے جب اس کو آواز دی تو اس نے اس کام کو کرنا شروع کیا. یاد رکھیں، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ مسرور ہوتے ہیں، خدا ان کے ساتھ بولتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا بولنے والا ہے. اور خدا نے اپنے بندہ نوح کے ساتھ کلام کیا اور وہ اس کام کو جاری اس نے کر دیا، کرنا شروع کر دیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ بابا جو ہے وہ ہل گیا ہے. نہ تو آسمان سے کوئی ایسے بادل نظر آتے ہیں، نہ کسی جگہ سے سراج کی آواز آتی ہے، سراج کی آواز آتی ہے. یہ کہتا ہے کہ خدا تمہیں پانی سے مار دے گا. لیکن نوح اپنی تیاری میں نوح کو آواز دے رہا ہے کہ توبہ کر لو، برائیوں کو چھوڑ دو، بدیوں کو چھوڑ دو، خدا کے نزدیک آ جاؤ، کیونکہ خدا کو آپ کا گناہ پسند نہیں ہے. اور خدا کی کلیسیا انہوں نے خدا کے حکم کو نہ مانا. جب وہ ٹائم آیا، وقت آیا، کشتی تیار ہوگی، تو خدا نے اپنے بندہ کو کہا آواز دے، ہر جاندار جوڑا اس میں آ جائے گا. دیکھیں کیسی قدرت والی بات ہے. خدا کی زبان خدا کے لوگوں میں سے ہو کر آواز کرتی ہے. جب خدا کے بندہ نے آواز دی تو اس کی بیڑے اس کی آواز کو جانتی ہیں، اس کی بیڑے اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، اور آواز کو سن کر وہ اس کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گئے، آنا شروع ہو گئے. اور پھر دروازہ خدا نے بند کر دیا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اور ایسا ہی حال ان 5 سواریوں کا ہے. انہوں نے سمجھا بس یہ ٹوپیوں میں جو تیل ڈال لیا ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی بہت ہے. ہم نے جو خداوند کے حضور میں آج دعا کر لی یہی کافی ہے. جاگتے رہو، کہیں آزمائش میں نہ پڑو. شاگردوں کو بار بار جگانے کا مقصد، یسوع مسیح بار بار ان کو یہ الفاظ آ کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ جاگتے رہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آج رات میں دشمنوں کی ریاست میں ہوگا، میں ان کے ہاتھوں میں ہوگا. شاگردوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اور خدا کی کلیسیا آج سونے کا وقت نہیں ہے، آج جاگنے کا وقت ہے، کیونکہ تھوڑی مدت باقی ہے اور دولہا آ جائے گا. پھر تم بچ جائے گی اور دولہا کے ساتھ وہی جائیں گے جو تیار ہوں گے، جو تیاری میں ہوں گے، جن کے اندر کوئی دبا نہیں ہوگا، جن کی پیشاب میں کوئی داغ نہیں ہوگا، وہی دولہا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور دولہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے جلد آ رہا ہے. تو میں اور تمام فادر اس دلہن کو تیاری کرنے کے لیے خدا نے ہمیں کر لیا. کلیسیا کو یہ دلہن یسوع مسیح کی ہے، کلیسیا خدا کی کلیسیا ہے. ہم نے اس کلیسیا کو اچھی خوراک، اچھا پانی خدا نے ہمیں کھلایا کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ خدا کی بیٹے خدا کی آواز کو جانتی ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کو بتائیں، خدا کی کلیسیا کو بتائیں، اے میری بیٹی، اے میری بیٹے، اے میری بہن، اے میرے بزرگ، اے میرے دوست، خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. جو کچھ نے کہا میں جانتا ہوں اور ہمارے یہ جگہ تیار تو پھر آتا ہوں تو میں اپنے ساتھ بھیجا ہوں. کتنوں کا ایمان ہے کہ خداوند ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، یسوع ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں. اور وہ یروشلم جو تیار کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور اس میں جائیں گے بھائی بشرطے، اس میں شرط ہے کہ ہماری زندگی بھی درست ہو. ہاں جی، یہ گو کے ہاتھ میں لکھا ہے نا، تم ایمان رکھتے ہو اچھا کرتے ہو.
ایمان تو بدروں میں بھی رکھتی ہے, غیر وہاں بھی ایمان رکھتی ہے, لیکن بنا ایمان کے ایمان جو ہے وہ مردہ ہے. اگر آپ کی عملی زندگی درست نہیں ہے, آپ ادھر یسوع مسیح کا کام کریں, مسجد میں کھڑے ہو کر آپ بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں, مسجد پر کھڑے ہو کر آپ کسی اور دوسرے کو نزدیک نہیں آنے دیتے, اور اپنی عملی زندگی کبھی اوپر والا بٹن کھول کر اپنے گریبانوں پر کام کر دیں گے. میں کیا کر رہی ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کلیسیا کے لیے کون سا نمونہ ہوں. خدا نے اگر آپ کو یہاں پر کھڑا کیا ہے, جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں. خدا نے خادموں کو اس جگہ پر اس لیے کھڑا کیا ہے کہ کلیسیا آپ کو دیکھ کر آپ کی طرح بنے, آپ کو دیکھ کر آپ کی طرح دعا کرنا شروع کرے, آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو آپ ایسا بنانے کی کوشش کریں. اگر آپ یہاں پر شرارتی ہیں, اگر آپ یہاں پر ایسا میسج شیئر کر رہے ہیں, تو کلیسیا کیا سمجھ رہے ہیں؟ پترس کہتا ہے ٹھوکریں لگنا تو ضرور, لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے سبب سے ٹھوکر تو لگنی ہے, لیکن افسوس کر رہا ہے خدا اس بات پر. تو اس لیے خدا کی کلیسیا آپ نے ان 5 بیوقوفوں کی طرح نہیں بنا, بلکہ آپ نے اپنی کپیوں میں تیل جلانے کے لیے بھی رکھنا ہے اور ساتھ ایکسٹرا تیل بھی رکھنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے دولہا لیٹ ہو جائے, آپ کی کپیوں میں سے تیل ختم ہو جائے, اور پر نزدیک کوئی مزار بھی نہ ہو, آپ کو کوئی ایسا وہاں پر نہ ماحول ملے کہ آپ جہاں سے تیل لیں. جب انہوں نے ان سے مانگا, انہوں نے کہا بہنوں ہمارے لیے یہ کافی ہے, آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس ہے. پھر وہ بھاگی, پھر وہ دوڑی, کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے, لیکن انہوں نے آنے سے پہلے دروازہ بند ہو چکا تھا. دیر کر دی, اس لیے آپ نے دیر نہیں کر دی. آپ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھیں, اپنا کنیکشن کبھی بھی خدا سے نہ توڑے, کبھی بھی دعائیہ مسئلہ کو اپنے آپ سے دور نہ کرے. خدا وہی ہے جو انبیاء کے ساتھ بولتا تھا, خدا وہی ہے جو رسولوں کے ساتھ بولتا تھا, خدا وہی ہے, خدا نہیں بدلا. ہمارا دعا کرنے کا سٹائل بدل گیا ہے, ہمارا دعا کرنے کا طریقہ کار چینج ہو گیا ہے. خدا کی کلیسیا یاد کریں, یاد رکھیں, آپ چھٹی کر لیتے ہیں لیکن بلیس کبھی چھٹی کرتا نہیں. ہر چیز کے دروازہ پر ہے. وہ پوچھنے والے نے اس کو پوچھا کہ بھائی تیرا یہاں کیا کام ہے؟ انہیں کتنی تیرا کام ہے, انہیں کتنی طرح کی کام ہے, جا کے کتنے پہاڑ کا پھر کتنے تو ادھر نے کیا, وہ تو سارے میرے نے, وہ تو سارے میرے ہی میرے نے. میں چاہتا جڑے آ بیٹھے بھی میرے ہو جاؤ. آپ چھٹی کر لیتے ہیں بہانے بنا کر, کوئی نہ کوئی بہانہ آپ کو مل جاتا ہے, یا آپ کو کوئی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے, یا مشکل کا سبب بن جاتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلو یار یہ بھی ضروری ہے. میں آپ کو اس وجہ سے یہ کہتا ہوں, یہ بلیس کی طرف سے بہانے ہیں. آپ اس کو کہیں بھائی اس ٹائم سے پہلے وہ آپ کو نہیں مل سکتا, اس ٹائم سے پہلے میری زندگی کا, اپنی زندگی, اپنی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں. میں جب سے خدمت میں آیا ہوں, اسٹارٹنگ پاسٹر کی خدمت نہیں کر رہی. جب میں خدمت میں آیا تھا, میں ایک بلڈنگ ٹھیکیداری بزنس میں ہوں. مجھے پورا سال میں گھر میں کیوں نہ رہوں, تو مجھے ہفتے والے دن کام مل جائے نا, تو میں پہلے سے کہتا ہوں بھائی کل میں نے نہیں آنا. بھائی کیوں؟ بھائی میں مسیحی ہوں, میں اتوار والے دن کام پر نہیں آ سکتا. میں نے عبادت پر جانا ہے, میں نے کلام کو جا کر سیکھنا, میں نے عبادت کرنی ہے. ہو سکتا میرا دلہا اس دن ہی آ جائے, میں کام پر ہوں, تو پھر میں تو رہ گیا نا. میں تو ان 5 تمہاری دیوانت جو بے وقوف تھی ان کی دیوانت بن گیا. نہیں, خدا کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ ہم خدا کو چھوڑ کر کچھ بھی کر نہیں سکتے. ہم یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے.
اپنی پلان اپنے ذہن سے اور جتنے مرضی منصوبے بنا لے، جب تک خدائی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت۔ داؤد بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا، سارا ملیت تھا، وہ کر پایا؟ خدا کی رضا ہونی ضروری ہے، خدا کی مرضی ہونی ضروری ہے، خدا کا ملاق ہونا ضروری ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ملاق کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، خدا آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے ہر روز۔ آپ کھولے چاہے نہ کھولے، وہ آتا ہے، وہ ہمارے معاملے سے پہلے ہی جانتا ہے، لیکن اس نے قانون باندھ دیا ہے، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ ہمارے معاملے سے پہلے جانتا ہے، لیکن آگے اس نے یہ قانون باندھ دیا ہے، مانگو گے تو ملے گا۔ ایکسٹرا میں عیسیٰ آ رہا تھا، میری خواہش ہے کہ میں میٹنگ پرزائڈ کروں، میں میٹنگ پرزائڈ کر رہا تھا، اب میری خواہش ہے کہ میں کلام سنوں، خداوند اب میری خواہش ہے میں کسی پر ہاتھ رکھوں تو بیمار بچے، بیمار بچے گی کافی۔ جب آپ اس مذہب پر جھکیں گے، سر پہ جھکائیں گے تو لوگ آپ کی دعاؤں سے شفا پائیں گے، لوگ آپ کے ذریعے سے لبریز ہو جائیں گے، لوگ آپ کے ذریعے سے برکت پائیں گے، اور آپ کی برکت آمین اور آپ کی کلیسیا میں سے نظر آئے گی۔ اور نظر کب آئے گی؟ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، جدو تاری آپ سے دوسرے دے رہی میں نہیں کر سکتا، تو دے کے چلے قرآن نا میں کسی خدا کے کلام لکھا جو کچھ تمہارے پاس سے تھا میرا، جو کچھ خدا نے آپ کو دیا اختیار ہے۔ موسیٰ پریشان ہو گیا جائے کچھ دلتے جا کے، اور خدا نے کیا موسیٰ تیرے کو اختیار ہے، اور پھر پانی نو دو حصہ پیتا کے لے۔ خدا اپنے لوگوں کو اپنے خانوں کو اختیار دیتا ہے، جیسے جمعے کی شام کو خدا کے خادم نے کلام میں شیئر کیا، اختیار خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اور آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، آپ اس چیز کو اپنے اندر سے استعمال ہی نہیں کر رہے، آپ نے اسٹور کیا ہوا ہے، اسٹور نہیں کرنے، استعمال کرنا۔ سستی کو چھوڑ دو، لچاری کو چھوڑ دو، کیونکہ سستی لچاری عرفان کی طرح ہمیں دروازے سے باہر رہنے دے گی، دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کے بندے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ جاگتے رہے، اپنی کمپیوں میں تیز رکھے، تاکہ آپ جب دھونا آئے دھوم بچے تو خدا کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو۔ دروازہ کھلتا ہی جائے تو آپ ہوش شدہ کنارے لگانے شروع کر دیں، اس کی پریکٹس شروع کر دیں، اور دلہا کہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ براز تمہاری ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ آپ سے خوش ہو، آپ سے خوش ہو، اے میری بیٹی، میری بہن، میرے بزرگ، خداوند یسوع مسیح یہی اور آپ کی زندگی سے یہی کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا نظارہ دیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا دیا۔ خدا کی محبت کو دیکھے، خدا کے پیار کو دیکھے، خدا کا پیار ہمارے ساتھ کیسا ہے، خدا کی محبت کیسی ہے، ہم کیسی محبت کریں۔ خدا نے تو اپنے بیٹی کو ہمارے لیے بلیدان کر دیا، اس نے اپنے بیٹی کو ہمارے لیے بھیج دیا۔ اگر آج بھی ہم خوشی میں آج آج ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مدد کر لی نہیں کرنی کوئی بات نہیں، آپ حاضر نہیں ہے، لیکن دیکھیں اپنے مسائل کو کتنے کو نہ تعلق سبھی میں رابطے اتارنے کا ضرورت ہے جی، نہ تعلق بار بار ہونے کی ضرورت لاڈلی کو کتنی ساری خدا نے آپ کے لیے پیدا کی ہے، سردی ہو چاہے گرمی ہو جائے، آپ کی کوئی مشکل نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے صرف خدا کو دینے ہیں، اور اس کے صرف یہ نہیں کہ آپ کو برکت نہیں ملی، آپ کو برکت ملی ہے کیونکہ خدا کسی کا قرض آپ کے اوپر نہیں رکھتا۔ ہدیے کے تعلق سے، ٹائم کے تعلق سے آپ جتنا بھی برکت خدا کو دیں گے، خدا آپ کو
اتنا وہ کر دے گا. آپ جتنا خدا کے حضور پہ نظر کریں گے خدا اس سے زیادہ آپ کے حضور آپ کو عطا کرے گا. آپ کے بچوں کو لبریز کر دے گا, آپ کی اولاد کو آپ کے تابع کر دے گا, آپ کے وفادار کر دے گا. آپ کی بیٹی, آپ کے بیٹے, آپ کے رشتے دار, ناطے دار آپ کے تابع, آپ کے وفادار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جاگ رہے ہیں, آپ فکر مند ہیں, اور فکر مند کو خدا پسند کرتا ہے. یشوع پریشان ہویا, انہیں کیا حوصلہ رکھ, مضبوط ہو, اٹھ, جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ. جس جگہ پر تو اپنا پاور رکھے گا وہ جگہ میں تیرے لیے رہوں گا. یشوع بے دل نہ ہو, کلیسیا آپ بے دل نہ ہو, آپ حوصلہ رکھیں, آپ مضبوط ہو جائیں. ان 5 عقل مند کی طرح اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں, مضبوط بنائیں. میرا اور آپ کا مرجی, میرا اور آپ کا خدا, میرا اور آپ کا بچانے والا, میرا اور آپ کا نجات دینے والا, میرا اور آپ کا رفع دینے والا, میرا اور آپ کا شخصی نجات دینے والا ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. وہ کبھی آپ کو والا نہیں چھوڑتا, وہ کبھی آپ سے پیچھے نہیں ہوتا, وہ آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ. بس آپ وعدہ کے ساتھ اس کے ساتھ جڑتے رہیے. خدا ساری چیزیں آپ سے لیکن کرام ہے میرے کو دیکھو اس کی بادشاہی تو ساری چیزیں تمہیں یسوع نے کیا کہا, آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. اور بھائی میری بہن, یہ ساری چیزیں تو اس کی ہیں. خدا کی بادشاہی کو تلاش کر دے, خدا یسوع کو تلاش کر دے, اس منجی کو تلاش کر دے. یہ ساری چیزیں اس کی ہیں. باپ نے اس کی اختیار میں دی اور آپ اس اختیار کو لے کر استعمال کریں. مانگے آپ کو پتا دے گا. تیار رہے, ہر وقت تیار رہے. میں نے چرچ جانا ہے, میں نے پرستش کرنی ہے, میں نے چرچ جانا ہے, میں نے دعا کرنی ہے, میں نے چرچ میں جانا ہے, میں نے میٹنگ پرووائڈ کرنی ہے, میں نے چرچ جانا ہے, میں نے دعائی شیئر کرنی ہے, کام شیئر کرنا ہے. تو خدا آپ کو بتا دے گا. یہ خدا کا گھر, یہ خدا کی عبادت گاہ. میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن یہ گھر یہاں ہی رہے گا. کیوں جی کوئی ساتھ لے گیا, کوئی ذاتی بلڈنگ کوئی کبھی اپنے ساتھ لے کر گیا, کوئی بلڈنگ کوئی چیز کسی کے ساتھ نہیں جاتی, خالی آیا تھی خالی چلے جائیں گے. کیا اس کے ساتھ اس کا ایمان نامہ, اپنی زندگی. اور بھائی اپنی زندگی درست کر, اپنے ایمان نامے کو درست کر, کیونکہ لکھا ہے اگر تیرا نام اس کتاب حیات میں نہ ملا تو پھر تجھے کوئی بچا نہیں سکتا. پھر وہاں پر تیرے لیے رونا اور دانتوں کے پیچھے دعا تو جتنی مرضی کر اور روزے جتنی مرضی نہ, کچھ نہیں ہو سکتا. ایمان نامہ درست ہونا بہت ضروری. ایمان تو بہت سے لوگ رکھتے ہیں, ایمان کے ساتھ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, پاشا کے پاس آتے ہیں, شفا پاتے ہیں, بس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا کوئی کام, آپ کا اپنا گھر ہے, مسیحی مذہب آپ کا اپنا ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں, برکت پاتے ہیں, لبریز ہو جاتے ہیں, ہم وہاں کے وہاں کھڑے رہ جاتے ہیں. آئے خداوند آپ کو ان 5 عقل مند کی طرح کثرت سے استعمال کرے. آئے اپنے آپ کو ان 5 کی طرح کہ میں ان 5 عقل مند جو ہیں میں اپنی کٹیوں میں تیل بھی رکھوں گا اور ساتھ ان مچھروں کو بھی جلائے رکھوں گا. اور تیل ایکسٹرا کیا ہے, جیسے کلام میں لکھا ہے آخر زمانہ میں یہ عرف مٹ جائیں گے, یہ کلام نہیں ملے گا, سنانے والے نہیں ملیں گے. ایکسٹرا آپ کے دل میں وہ کلام ہو, آپ کے دل میں وہ روشنی ہو. کلام سنانے والا ملے چاہ نہ ملے, یہ کلام پڑھنے کو ملے چاہ نہ ملے, آپ کے اندر ایکسٹرا وہ کلام جو ہے وہ لکھا جانا چاہیے. آپ کی دل کی تکتی پر آپ کے ہاتھوں میں نکل جائے. یہ کلام آپ کے ذہنوں سے
प्लीज चलाक करना नहीं चाहिए, ये कलाम आपके अंदर समा जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें